ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، وہ تو مسلم تھے. اور جو ان سے ہٹا ہوا ہے، پھر قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ کے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لاکھ وہ نعرے لگاتے رہے آپ کے نام کے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں، یہ ہماری نسبت ہے. اور آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ بریلوی تھے، نہ سنی تھے، نہ کسی اور فرقے کے نام سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کا نام رکھا. قرآن کے اندر تو آیا ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور تم اپنے آپ کو کیوں بریلوی کہتے ہو یا تم اپنے آپ کو کیوں سنی کہتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہمارا تعارف غیر مسلم کے مقابلے میں ہے. غیر مسلم کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں، سکھوں، قادیانیوں، ہندوؤں، دہریوں کے مقابلے میں ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے. مگر اسلام کے اندر ہمیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ جب انگریز نے علماء سو کو خریدا اور نئے نئے فرقے انہوں نے ایجاد کیے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ بریلی شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ اسی نام سے آپ نے بریلوی تحریک کا آغاز کیا، فرقے کا آغاز نہیں کیا. اور فرمایا کہ دین وہ نہیں کہ جو آپ کے فرقے بتا رہے ہیں، جنہوں نے دین انگریزوں کے کہنے پہ لوگوں کو بتایا. دین وہ ہے جو صحابہ سے ہم کو ملا. تو اس لحاظ سے ہماری نسبت بریلی شریف سے ہے. اگرچہ قرآن کے اندر ارشاد ہوتا ہے ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تم اہل سنت اپنے آپ کو کیوں کہتے ہو؟ تو غیروں کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، مگر اسلام کی چھتری کے نیچے ہمیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. کہ ہم ان فرقوں سے تعلق نہیں رکھتے کہ کسی نے یہ کہا کہ سرکار معاذ اللہ میری طرح ہے، کسی نے یہ کہا کہ سرکار کو کل کا پتہ نہیں، کسی نے یزید کو جنتی کہہ دیا، کسی نے سرکار کے والدین کو کافر کہہ دیا، اور کسی نے سرکار کے بارے میں بھی ایسے ایسے نظریات رکھے کہ نبیوں سے بھی معاذ اللہ خطائیں اور جرم ہو سکتے ہیں. تو ہم کہتے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت کا بچہ بچہ دیکھ سکتے ہو. اللہ کے ہر نبی کی بھی تعظیم کرتا ہے، ہر صحابی کی بھی تعظیم کرتا ہے، اہل بیت کی بھی تعظیم کرتا ہے، اور اللہ کے ہر ولی سے پیار اور محبت کرنے والا نظر آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تعظیم ہر کسی کو نہیں ملتی. یہ اللہ نے صرف اور صرف اہل سنت کو یہ خاصا عطا کیا ہے کہ جب اللہ کے فضل سے سنی دنیا سے جاتا ہے، وہ کیا شاعر نے کہا تھا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. تو سنی یا رسول اللہ کہنے والا اس انداز میں دنیا سے جاتا ہے کہ کلمے کی گونج میں اس کی روح پرواز کرتی ہے. اور بدبخت اور منافق اس انداز میں جاتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ان کے چہرے بھی دکھانے کے قابل نہیں رہتے.